اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اسماء اور صفات کے تعلق سے جو لوگ اسماء اور صفات کا انکار کرتے ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی فضل اور اس کے توفیق سے یہ باب ہم لوگ کل مکمل کر چکے۔ اب اس کے بعد یہاں سے ایک نئے باب کا آغاز ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اوپر صرف اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نسبت بھی صرف اللہ رب العالمین کی جانب ہی کرنی چاہیے، چاہے نعمت کی شکل میں ہو یا کسی مصیبت کو دور کرنے کا معاملہ ہو۔ ان تمام معاملات میں بندہ نعمتوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرے، اور اس میں کیا معاملہ ہے، اس کا کیا کنڈیشن ہے، انشاءاللہ وہ آج کے درس میں مقدمے کے طور پر باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ چلیں بسم اللہ شروع کیجئے نیا باب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 41، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کفر ہے۔ ارشاد الہی ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ سورہ نحل آیت نمبر 83۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں۔ توحید کے لوازم میں سے، یعنی جب بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس کا لوازم یہ ہے کہ وہ آدمی علم اور اعتقاد رکھے کہ یہ نعمت جو اس کو ملی ہے، کوئی بھی نعمت، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی سے بڑی نعمت ہو، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ یعنی ایک بندے کے توحید کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے اور یہ علم رکھے کہ ساری کی ساری نعمتیں جو اس کو حاصل ہوئی ہیں یا حاصل ہونے والی ہیں یا حاصل ہوں گی، وہ تمام یا حاصل ہو چکی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کی طرف سے ہے۔ اور جتنی بھی مصیبت، بلا، دکھ اور پریشانی اس سے دور کی گئی ہے، وہ سب کا سب دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اس کو علم بھی رکھنا پڑے گا، اور اس پر اس کا کامل اور مکمل اعتقاد بھی ہونا چاہیے۔ اور صرف کامل اعتقاد اور علم رکھنے سے بات نہیں ہوگی، بلکہ زبان سے اس نعمت کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب کرنی ہوگی، اور اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے استعمال کرنا پڑے گا اس نعمت کو۔
اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم کو جو کچھ بھی نعمتیں ملتی ہیں، نعمت دیکھیے نکرہ ہے، جو بھی نعمت ملتی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 ہے، 53۔ وقال، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو اس کو گن نہیں سکتے ہو۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34، 43 نمبر کی آیت ہے سورہ ابراہیم کی۔ اسی طرح سے 34 نمبر کی 34 34 نمبر کی آیت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں اس کو تم یاد کرو، ان نعمتوں کا ذکر کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تمہارے اوپر جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں اس کا تم ذکر کیا کرو۔ سورہ زحا کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہ ساری آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ نعمتوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکریہ واجب ہے، شکریہ واجب ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا شکریہ کیسے ادا ہوگا جی؟ دل سے ادا ہوگا، زبان سے ادا ہوگا، اور اعضاء اور جوارح سے ادا ہوگا، ہاتھ اور پیر سے، انسان کے اعضاء سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا ہوگا۔ توحید کی لازمی شے یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے حصول کے لیے سبب بنایا ہے اس کے مخلوقات میں سے، اس کے مخلوقات میں سے کسی کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، لیکن ڈاکٹر کو، طبیب کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے۔ اسی طرح سے پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن ماں باپ کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن انسان جس کے انڈر میں کام کرتا ہے، جس کے تحت کام کرتا ہے، وہ اس کا جو مالک ہے دنیا کے اندر، وہ سبب ہے کہ اس کے ہاتھ کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کی روزی جاری کی ہے۔ تو اللہ یہ بھی عقیدہ نعمت کے حاصل کرنے وقت بندے کو رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے نعمت کے حصول کے لیے سبب متعین کیا ہے، اور کیا سبب ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم، لوگوں بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، دراصل دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ سے کہ یہ جو روزیاں تمہارے درمیان میں تقسیم کر رہا ہوں، مال غنیمت جو تم کو میں دے رہا ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی دراصل حقیقی طور پہ منعم ہے، وہی معطی ہے، نعمت دینے والا وہی ہے۔ میری حیثیت صرف یہ ہے کہ میں مال کو تمہارے درمیان تقسیم کر رہا ہوں، میں سبب ہوں اس نعمت کو تم تک پہنچانے کا، ورنہ نعمت اصل میں دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے بعض کو ہماری نعمتوں کے حصول کا سبب بنایا ہے، تو ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ ان کا بھی شکریہ ادا کیا جائے، جو سبب ہے ان کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، ابو داؤد کی روایت ہے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیکم معروفا، اگر کوئی آدمی تم سے کوئی بھلائی کرے فکافئوہ، تو اس کا بدلہ تم دو، فإن لم تجدوا ما تکافئونہ، اگر اس کا تم بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہو فادعوا لہ، دعا کرو اس کے لیے، حتی تروا انکم قد کافأتموہ، یہاں تک کہ تم کو اطمینان ہو جائے
دعا کر کے کہ تم نے اس کا بدلہ مکمل کر دیا، اس کو فائدہ پہنچا دیا، تب آدمی اس کو چھوڑے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید کے لازمی شے میں سے یہ بات ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے اور اس بات کا پورا علم رکھے کہ ساری کی ساری نعمتیں یہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور نعمتوں کی نسبت جی اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی طرف کرے اور اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے، اور اللہ رب العالمین نے جس کو ذریعہ بنایا ہے اس نعمت کے حصول کے لیے اس کا وہ شکریہ ادا کرے، نعمت کے حصول کے اوپر۔ سمجھ گیا اتنی بات؟ بندہ یہ علم رکھے، یہ اعتقاد رکھے کہ جو کچھ بھی نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو حاصل ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بعض کو اس کو نعمت حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے، تو اس کا بھی شکریہ ادا کرے، اس کا بھی شکریہ ادا کرے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ نعمت کا اصل میں دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ نعمت کے شکریہ کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہے کفران نعمت، نعمت کے ساتھ کفر کرنا، ناشکری کرنا، کفران کرنا۔ اور کفران نعمت کبھی کبھی دل سے ہوتا ہے۔ دل سے کیسے ہوتا ہے؟ کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ نعمت دینے والا کوئی انسان ہے، یعنی مخلوق اس نعمت کو پیدا کرنے والا ہے اور اس تک نعمت کو پہنچانے والا وہ خود مخلوق ہے۔ اگر یہ عقیدہ کسی کا ہے تو یہ کفر اکبر ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، بعض لوگوں میں سے اللہ تعالی ہمیں اور ہم سب کو محفوظ رکھے، اعوذ باللہ، اگر ان سے پوچھئے کہ تم کو اولاد کس نے دیا تو وہ کہے گا فلاں ولی نے دیا۔ تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا جی؟ تو کہا کہ فلاں کے قبر سے ملا، فلاں بزرگ کے پاس سے ملا، اس سے جا کر کے انگوٹھی لیے تو ملا، اس بابا نے راستہ بتلایا تو ملا، عبد القادر جیلانی کے مزار پہ گئے تو وہاں سے ملا۔ اگر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو یہ سارے کی ساری باتیں کفر اکبر ہیں، یعنی وہ اپنی نعمت کی اضافت کس کی طرف کر رہا ہے؟ نعمت کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ مخلوق کی طرف کر رہا ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ مخلوق ہی حقیقی طور پر نعمت کو دینے والا ہے، اس تک پہنچانے والا ہے اور نعمت کو پیدا کرنے والا ہے۔ نعمتوں میں جی کبھی بھی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کو غیر اللہ کی جانب پھیر دے، اس لیے کہ نعمت سب کا سب اللہ رب العالمین ہی اصل میں دینے والا ہے، اور اس میں مخلوق کی کوئی مشارکت نہیں ہے، نہ تو کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی۔ ان کی اپنی فضیلت ہے، فرشتے کی الگ فضیلت ہے، نبی کی الگ فضیلت ہے، ولی کی الگ فضیلت ہے، باوجود اس کے وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے مالک نہیں ہیں۔ وہ جس کو چاہیں کچھ بھی عطا نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے جو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ دل سے نعمت کی کفران اور نعمت کے ناشکری کی شکل ہوئی۔ کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے نعمت کی ناشکری کرتا ہے اور یہ کفر اصغر ہے، غور سے اس کو سمجھیے، یا اس کو شرک اصغر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسا کرنے والا آدمی ملت سے خارج نہیں ہوتا، ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ کہ آدمی نعمت کی اضافت، نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرے اور اپنی زبان سے کرے، دل سے نہیں، زبان سے کرے۔ مثال کے طور پر نعمت کی نسبت کو وہ مخلوق کے طرف کرے، نعمت کی نسبت کرتے ہوئے، جیسے کوئی آدمی کسی حادثے سے بچ گیا تو وہ کہے کہ اگر ہمارا ڈرائیور ماہر نہیں ہوتا تو آج ہم مر گئے ہوتے، یا اسی طریقے سے وہ یہ کہے کہ اگر آج ہم کو
ہمارے پاس ہمارے ساتھ باڈی گارڈ نہیں ہوتا تو آج ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. اس طرح کی باتیں کرے. یعنی نعمت کی نسبت زبان سے وہ کس کی طرف کرے؟ مخلوق کی طرف کرے. اور ایسا کرنا کیا ہے؟ بولیے. کفر اصغر. کفر اصغر ہے، شرک اصغر ہے ایسا کرنا، کہ انسان مخلوق کی طرف نعمت کی اضافت کرے، چاہے مخلوق میں سے کوئی بھی ہو. اسی طریقے سے کبھی زبان کے ذریعے سے نعمت کی اضافت اللہ کی طرف بھی کرے اور مخلوق کی طرف بھی کرے، لیکن دونوں کو برابر ذکر کر دے. مثال کے طور پہ یہ کہے، کوئی آدمی اگر مصیبت سے بچ گیا تو وہ یہ کہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور ڈرائیور ہمارا بہت تیز نہ ہوتا تو آج ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. اگر ہمارے ساتھ اللہ نہ ہوتا اور باڈی گارڈ نہ ہوتا تو آج میرا خزانہ چوری ہو گیا ہوتا. یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. کیوں شرک اصغر ہے جی؟ اللہ کے ساتھ، کیونکہ اس نے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ لفظی طور پر ملا دیا، اعتقادی طور پہ نہیں. اگر اعتقادی طور پہ ملائے گا تو کفر اکبر ہو جائے گا. قلب کا تعلق اوپر بیان ہو چکا آپ کے سامنے. یہاں زبان کی بات چل رہی ہے، زبان کی، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کفر اکبر ہو جائے گا. اگر اعتقاد میں یہ ہو کہ اللہ اور فلاں نے ہم کو بچا لیا، اللہ اصل میں بچانے والا ہے، اور اگر لفظ میں اس نے غیر اللہ کو اور اللہ کو ایک ساتھ ذکر کر دیا تو یہ کیا ہوگا؟ کفر اصغر ہوگا. اور اگر یہ اعتقاد میں، اس کے عقیدے میں، اس کے دل کے اندر یہ بات ہوئی تو یہ کفر اکبر ہو جائے گا. اب اگر کوئی آدمی نعمت کی اضافت مخلوق کی طرف کرے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلوق کا بھی تذکرہ کرے، لیکن کوئی ایسا لفظ لائے درمیان میں جو دونوں کے برابری کو ثابت نہ کرتا ہو، ایسی صورت میں مخلوق کو سبب کے طور پر بیان کرنا جائز ہے. سبب کے طور پہ بیان کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ کیا کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر ہمارا سائق یا ہمارا ڈرائیور تیز نہ ہوتا، یا اللہ نہ ہوتا، اللہ کے بعد ہمارا سائق، ہمارا ڈرائیور اگر تیز نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. اللہ رب العالمین نہ ہوتا اور میرے ساتھ یہ گارڈ والا نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. اس طرح کی باتیں. یعنی اللہ نہ ہوتا اور پھر یا اور اس کے بعد یہ کہے، تاکہ دونوں کے درمیان فرق ہو کہ نعمت کا دینے والا اصل میں اللہ رب العالمین ہے اور جو مخلوق ہے وہ سبب ہے. جو مخلوق ہے وہ سبب ہے. تو ایسا کرنا جائز ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ جی سمجھ رہے ہیں جی سارے لوگ؟ جی لاسٹ والا پھر سے دوہرا دیجیے نا. اگر کوئی آدمی مخلوق کی طرف نعمت کی نسبت کرے اور اللہ کا بھی تذکرہ کرے اس میں، لیکن کوئی ایسا لفظ لائے جس سے اللہ اور مخلوق کی برابری ثابت نہ ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے بعد فلاں کی وجہ سے جان بچ گئی، بعد کہے، بعد، یا ثم کہے، لولا اللہ ثم فلاں، ثم کے ذریعے یعنی اور پھر اس کا ترجمہ ہوگا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ذکر الگ ہوا اور جس مخلوق کا وہ تذکرہ کر رہا ہے اس کو سبب کے طور پہ ذکر کر رہا ہے. اور سبب کے طور پہ ذکر کرنا جائز ہے کیونکہ اوپر آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات میں سے بعض کو نعمت کے حصول کا سبب بنایا ہے، تو سبب کے طور پہ اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. اب آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی شیخ. یعنی اگر جملہ یہ کہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی اور فلاں نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے، تو یہ کفر اصغر ہے.
لیکن کہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد یہ آدمی اگر موجود نہ ہوتا تو آج ہماری ہلاکت ہو گئی تھی. بعد کہہ کر کے اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکریہ الگ کا ادا کرے، اور اس کے بعد جو مخلوق کا ذکر کر رہا ہے وہ مخلوق کو سبب کے طور پہ ذکر کر رہا ہے، یہ اس کا پتہ دے. آئی بات سمجھ میں؟ جی ایسا کرنا جائز ہے. یہاں پہ ایک بہت دقیق مسئلہ، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ اس میں خلط مبحث کا شکار ہوتے ہیں، یعنی اس مسئلے کو صحیح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے حکم لگانے میں وہ غلطی کرتے ہیں. وہ یہ ہے، یہ ذرا دقیق مسئلہ ہے، ذرا باریک مسئلہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو گفتگو ہماری چل رہی ہے نا، وہ یہ چل رہی ہے کہ آدمی اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی اضافت مخلوق کی طرف کرے. اپنی زبان کے ذریعے سے نعمت کی اضافت کرے، نعمت کی. لیکن تو یہ کیا ہوگا؟ کفر اصغر ہوگا. لیکن اگر وہ یہ خبر دینا چاہے، صرف خبر، نعمت کی نسبت نہیں ہے، صرف خبر، تب کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ پوچھے کہ بیمار تھے بھائی، سنا تھا آپ ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. کہاں بھائی؟ فلاں ڈاکٹر نے علاج کیا اور الحمدللہ ہم ٹھیک ہو گئے. اس کا یہ کہنا کیسا ہوگا؟ اس ڈاکٹر کے پاس گئے اور ٹھیک ہو گئے. بولیے. شرک اکبر. کفر اصغر. جائز ہوا کیونکہ وہ اعتقاد تو نہیں رکھ رہا نا، وہ ایسے ہی بول رہا. جی یہی بات ہم بتانا چاہ رہے تھے. ان دونوں میں فرق کیجئے گا. وہ خبر دینا چاہ رہا ہے اپنے سبب کا، جس کو اللہ رب العالمین نے اس کے صحت یابی کا سبب بنایا تھا، اس کی خبر دے رہا ہے. دل میں اعتقاد یہ ہے کہ شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور حقیقی طور پہ رب العالمین نے ہی شفا دی ہے. لیکن پوچھا کیسے ٹھیک ہو گئے بھائی آپ؟ فلاں ڈاکٹر سے علاج کیے، ٹھیک ہو گیا. وہ سبب بنا. صرف خبر دینے کی حد تک اگر یہ ہے تو جائز ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں. لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی اپنے دل کے اندر یہ فرق نہ رکھتا ہو کہ یہ اصل میں نعمت دینے والا ہے یا یہ خبر ہے، یہ سبب ہے، یہ فرق نہیں کرتا ہو، تو اس کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی چیز سے کسی کو الرجی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ جی الرجی ہے. یا پھر ابھی مان لیجئے آنکھوں کا فلو چلا ہوا ہے، آنکھ کا آنا. پوچھا کیسے آ گیا بھائی آپ کو؟ ارے فلاں جگہ گئے تھے، ایک آدمی کو آیا ہوا تھا اور آ گیا مجھ کو بھی. کیا کہیے گا اس کے اس عمل کو؟ اصغر. ہاں؟ اسی لیے ہم کہا کہ یہ دقیق ہے معاملہ. اگر مجرد وہ خبر دینا چاہ رہا ہے کہ اس بیماری کا سبب یہ بنا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نہیں، اس کی وجہ سے ہم کو بیماری آ گئی، اسی نے بیماری دی ہے، تو یہ پھر کفر اصغر ہوگا. زبان سے کہہ رہا ہے تو. اور اگر دل سے یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اسی کے وجہ سے ہم کو یہ بیماری آ گئی، اس کی آنکھ میں نہ دیکھتے نہ یہ بیماری آتی، اسی نے ہم کو پٹا دیا، تو یہ پھر کفر اکبر تک معاملہ چلا جائے گا، اگر وہ دل سے یہ عقیدہ رکھ رہا ہے تو.
اولن، یہ کئی مرتبہ میں دہرایا آپ کے سامنے، اولن بندہ یہ سمجھے کہ نعمت کا دینے والا یہ اللہ ہے، اس میں نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی شریک ہے۔ اب رہی بات، یہ دل کی بات ہوئی، اب رہی بات زبان سے اقرار کرنے کی، تو اس کی دو صورتیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ ایک صورت کفر اصغر ہے، دوسری صورت جائز ہے، جس میں بائی فرکٹ کر کے آپ دونوں کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں صرف سبب کا ذکر کر رہا ہے، اور سبب کا ذکر خبر دینے کے لیے کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں کر رہا ہے کہ اسی نے شفا دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی شیخ۔ سارے لوگ سمجھیے اس کو اچھے سے، غور سے سمجھیے۔ وہ صرف خبر دینا چاہ رہا ہے اس سبب کا جس سبب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کے شفایابی کو رکھا تھا، تو یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یہ کہہ سکتا ہے۔ اگر ایمبولینس وقت پر نہ پہنچتی تو ہم آج ختم ہو جاتے، اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو، اور اس کے دل و دماغ میں کہیں نہیں ہے کہ ایمبولینس جان بچانے والا ہے۔ جان بچانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمبولینس کو وقت پر بھیج کر کے سبب بنا دیا، اور ایمبولینس سبب بنا کہ وہ وقت پر اٹھا کر کے ہم کو سبب تک پہنچانے والا سبب ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی کیوں ہے خاموشی اتنی؟ جی جی شیخ آ رہی۔ سمجھ مارے شیخ؟ سارے لوگوں کو جی شیخ۔ جی خلط مبحث نہیں کیجیے گا، خلط ملط نہیں کیجیے گا معاملے کو۔ نہیں سمجھ رہے ہیں تو بولیے، ہم پھر سمجھائیں گے، دوسرے طریقے سے سمجھائیں گے، لیکن سمجھیے تبھی کہیے کہ ہاں سمجھے ہم۔ اس لیے کہ مریض کو عادتاً عام طور پہ اللہ رب العالمین نے مریض کے لیے یہ سبب رکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ہاسپٹل کے پاس جائے، ہاسپٹل میں جائے، ڈاکٹر سے علاج کروائے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن اگر وہی کوئی آدمی اس نعمت کی نسبت اس ایمبولینس کی طرف کر رہا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایمبولینس کا ڈرائیور اتنا تیز نہیں ہوتا، وہ ڈرائیور ہے، ہم کو جان بچا دیا، اسی کی وجہ سے آج ہم بچ کے کھڑے ہیں یہاں، اگر یہ کہہ رہا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے دل کے اندر کہ اسی نے ہم کو بچایا ہے دراصل، تو پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ ہے تو کفر اکبر ہو جائے گا، اور اگر زبان سے نسبت نعمت کی اس کی جانب کر رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کفر اصغر۔ اصغر ہو جائے گا، کفر اصغر ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آدمی سبب کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن اب کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے کہ یہ جو بتا رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ سبب کا ذکر ہم کر سکتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دینا پڑے گا کہ نہیں؟ سنیے دلیل، اور یاد رکھیے سبب کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے متعلق فرمایا، لولا انا، اگر میں نہیں ہوتا، لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو میرا چچا ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا، اس حدیث کو، بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لولا انا، اگر میں نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی کہ ابو طالب آگ، اتنے آگ میں ہیں جس سے ان کی پاؤں کی ایڑی تک ڈوب رہی ہے، بس پاؤں کی ایڑی ان کی ڈوب رہی ہے، اتنے آگ میں وہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا انا، اگر میں نہیں ہوتا، یعنی میری وجہ سے ابو طالب اس آگ میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ کہاں ہوتے؟ اسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ تو یہاں کیا جہنم سے بچانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جی نہیں، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں لولا انا، اگر میں نہیں ہوتا تو؟ سبب کا اسباب، ہاں
ذریعہ بنے. بولیے ذریعہ ہے اور سبب ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ دلیل سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی. ہاں. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا لولا انا، اگر میں نہیں ہوتا تو میرا چچا ابو طالب یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا. یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں سبب بنا، اللہ رب العالمین نے مجھ کو سبب بنا کر کے میرے چچا کو جہنم کے اس گڑھے سے نکال کر کے یہاں بھیج دیا. ورنہ اصل نعمت دینے والا، اصل جہنم سے ان کو کم زیادہ عذاب سے نکال کر کے کم عذاب پہ لانے والی یہ نعمت جو ابو طالب کو حاصل ہوگی، یہ کس کے طرف سے ہوگی جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نہ ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سبب ہوں، ابو طالب کے عذاب کے ہلکا ہونے کا سبب میں ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب کا تذکرہ کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی سبب کا تذکرہ کر سکتا ہے، ورنہ ابو طالب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہوگی وہ سفارش بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی. اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تبھی سفارش کر سکتے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر دخل نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. باوجود اس کے آپ کہہ رہے ہیں لولا انا، اگر میں نہیں ہوتا، یعنی میں سبب ہوں. اب اگر کوئی سبب کا تذکرہ کرے، کسی کا پیٹ خراب ہوا صبح میں، ایک مثال دے رہا ہوں، پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیوں پیٹ خراب ہو گیا، کیوں پیٹ میں درد ہے؟ یار رات میں فلاں چیز کھا لیا تھا، کوئی فاسٹ فوڈ کھا لیا تھا. مجرد خبر دے رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اسی نے جو کھایا تھا اس نے ہمارا پیٹ خراب کر دیا ہے، صرف خبر دے رہا ہے. ہاں یہ چیز ہے، بہت ممکن کہ وہ چیز کھانے سے عام طور پہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. ہاں جی. جی چاول اگر اچھے سے نہ گلا ہو، مثال دے رہا ہوں، اگر اچھے سے گلا ہوا نہ ہو، آدھا کچا ہو آدھا پکا ہو، اس کو کھائے گا تو آدمی کا پیٹ درد کرے گا نہیں کرے گا؟ جی کرے گا. کرے گا. اب اس کا پیٹ، وہ بیچارہ کھایا، اس کا پیٹ درد کر رہا ہے. وہ پوچھا کیا بھائی کیا کھائے تھے، کیا ہو گیا، کاہے کے لیے پیٹ درد کر رہا ہے آپ کا؟ ارے یار چاول فلاں جگہ ہوٹل میں کھا لیے، وہ صحیح سے لگتا ہے پکا ہوا نہیں تھا، ہم اسنا چاول کھاتے تھے، آج اروا چاول کھا لیے. یہ سب ہے، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہی سبب، یہی بیماری دینے والا ہے. یہ سبب ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے. سمجھ گیا؟ کیوں بخار آیا؟ ارے بھائی بارش میں بھیگ گئے تھے. خبر دینے کے حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے. اور علماء کہتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر آدمی اس میں فرق نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے لیے یہ کہنا جائز اور درست نہیں ہے، جائز اور درست نہیں ہے. چلے وقت ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. کل مزید وضاحت آئے گی اس کی. جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جناب السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ہمارے معاشرے میں گروپ لون کا چلن چل رہا ہے. جی بھائی. تو گروپ لون، ہاں اس کا چلن عام ہے، تو کیا گروپ لون لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں ہوتا کیا ہے بھائی گروپ لون میں؟ اس میں آپ جتنا روپے لیں گے آپ کو کچھ پیسہ ایکسٹرا دینا پڑے گا سود کے طور پر. ہاں جی. ہاں تو یہ ناجائز ہوا نا. جان لیجئے ہر وہ قرض جی جس میں اضافی رقم چکانی پڑے وہ سب کے سب سود ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ علماء اکرام جو ہے اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ ہندوستان کے اعتبار سے. مطلب کہتے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں لیا جا سکتا ہے. جی 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 جی. تو ان سے یہ کہیے کہ سود کے حرمت کی جو آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ کہاں نازل ہوئی تھیں؟ جی وہ مکے میں نازل ہوئی تھیں.
جی اور مکہ دارالحرب تھا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس زمانے کے مشرکین اور منافقین 5 اسٹار میں بیٹھا کر کے کھانا کھلاتے تھے کیا؟ نہیں. وقت سے زیادہ خراب صورتحال تھی اس وقت، اور مال و دولت کے لوگ اس وقت سے زیادہ محتاج تھے اس وقت. آج کے زمانے میں تو کوئی جوتا کا چمڑا پانی میں بھگا کر کے نہیں چبا رہا ہے. کوئی جی کتا کھا رہا ہے کیا؟ نہیں کھا رہا جی. نہیں کھا رہا ہے. اس زمانے میں اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے اس زمانے میں. آج کل کے زمانے میں تو ہم لوگ بہت اچھے ہیں. اور اسلام زمانہ کے لیے نہیں آیا ہے کہ اس زمانے کا یہ اسلام ہے، اس زمانے کے لیے یہ اسلام ہے. دارالاسلام کا الگ اسلام ہے، دارالحرب کا الگ اسلام ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام کے قانون مسلمہ ہے اور ہر جگہ پر اس کی پاسداری، اس کی پابندی جتنی حد تک انسان کر سکے وہ کرنا ہے. جی حضرت، جزاک اللہ فی دارین خیرہ. وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَخِي الْكَرِيمِ. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیخ جیسے آئی فلو کا جو ابھی مسئلہ چل رہا ہے، جیسے کہ آج کے درس سے یہ پتہ چلا کہ یہ مطلب زبان سے اور دل سے اعتقاد کا جو فرق نہ ہو تو یہ کفر اکبر کفر اصغر میں شامل ہوتا ہے. تو ابھی موجودہ جو حالات ہے، ابھی جو ہم بچوں کو جیسے اسکول سے آنے سے روک دے رہے ہیں، ایک دم کسی بچے کا ہو جائے تو اسی کو اوپر ہی مطلب یہ کر رہے ہیں، تو یعنی یہ تو جانے انجانے یہ تو ہم وہی عمل کرتے آ رہے ہیں. نہیں، کیسے وہ عمل کر رہے ہیں؟ اب اس میں وائرس ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے کانٹیکٹ میں آنے سے وہ وائرس وہاں سے نکل کے اس تک منتقل ہو رہا ہے، اور اس کی آنکھ میں بھی، اور یہ چیز مشاہد بھی ہے، لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو ایک دوسرے سے بیماری پٹتی ہے. اس تعلق سے بات آپ کے سامنے ہو چکی ہے. کووڈ کے ٹائم بھی ایسے ہوا تھا. ہاں، بیماری ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہے، یہ بات آ چکی ہے نا. تو حفاظتی تدابیر کے طور پر جس آدمی کو آیا ہو وہ چشمہ وغیرہ لگائے اور وہ لوگوں کے بھیڑ بھاڑ میں نہ جائے تاکہ اور لوگوں کو وہ بیماری نہ آ سکے. ایسا کرنا جائز ہے. اور مجرد خبر کے طور پہ کوئی آدمی پوچھے کہ آپ کا آنکھ کیسے آ گیا؟ ارے مارکیٹ گئے تھے، فلاں آدمی کو آیا ہوا تھا، اس کے آنکھ میں دیکھ لیا، یا اس کے ساتھ بیٹھ گئے، یا اس کے ہاتھ کا چائے پی لیے، یا اس کے دکان میں بیٹھ گئے، آ گیا. خبر دینا چاہ رہا ہے اگر تو کوئی حرج نہیں. اگر یہ ہم بتائیں نا، یہ عقیدہ اگر رکھ رہا ہے کہ وہی دینے والا ہے اصل، تو نہیں ہے. ابھی اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں. ایک مثال، ذرا غور سے اس مثال کو لیجیے. میں ابھی جب وہاں تھا تو میری بچی کو آیا، اس کے بعد ہمارے گھر میں آیا، لیکن مجھے بھی نہیں آیا اور میرے بیٹے کو بھی نہیں آیا الحمدللہ. جبکہ ہم لوگ ساتھ میں رہے، ہم ہی ڈراپ ڈالے اپنی بچی کو، علاج ہم ہی نے کیا، سب کچھ کیا، نہیں آیا. ساتھ میں ہم لوگ سفر کیے، آئے گئے، ایک ساتھ رہے، ایک گھر میں رہے، نہیں آیا. اللہ جس کو دینا چاہے اس کو دے گا، نہیں دینا چاہے نہیں دے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن یہ چیز سبب ہے کہ وہ ایک دوسرے سے متعدی ہوتی ہے، بیماری پٹ رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے. ہاں، خود سے متعدی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کو کرے گا تبھی وہ ہوگی. اگر ہماری تقدیر میں نہیں تھا تو نہیں ہوا. سمجھ گئے؟ اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جس کا بال مطلب ضرورت سے زیادہ اگر لمبا ہے تو وہ کاٹ سکتے ہیں؟ مطلب سر کا بال جو ہوتا ہے. کوئی خاتون کا آواز نہیں. ہاں؟ سر کا بال ہوتا ہے وہ مطلب ضرورت سے زیادہ لمبا ہے تو وہ کاٹ سکتے ہیں؟ اب ضرورت سے زیادہ کی مقدار کیا ہے؟ ہر آدمی کے مطلب اعتبار سے یہ الگ الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟
घुटना तक का बाल है लेकिन घर वाले परेशान हैं, वो बोलते हैं काट लेने के लिए, तो क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं काटे। अब कोई मुश्किल है तो मतलब मजबूरी में नहीं काट सकते हैं शेख? हाँ मजबूरी है अगर कोई तो उस मजबूरी में काट सकते हैं, अच्छा, मतलब बीमार बहुत ज्यादा, मतलब जो लेकिन शासन इतना का, ना काटे कि मर्दों से मुशाबहत लाजिम आए। नहीं वैसा नहीं शेख, कमर के इतना तक। कर सकता हूँ, कोई अर्ज नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। बहालत मजबूरी। जी ठीक है फिर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Allahu 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 Allah Allahu Allah